سر آپ سے کویسچن تھا کہ آپ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اقامت دین اس وقت ہوگی جب اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اس وقت اقامت دین کا عمل ہوگا، اور فی الحال پاکستان میں اس کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں اس حوالے سے کہ اتنی عرصے کی کوشش کے بعد کوئی واضح موومنٹ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا یہ کہنا پھر غلط نہیں ہوگا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا ہوں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل جو ہے اس وقت مکمل ہوگا جس وقت اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے اس میں کئی سو سال کا عرصہ درکار ہو؟ آپ نے بہت ہی اہم، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ آخری سوال، یہ جو بڑا فنڈامنٹل سوال جو میرے نزدیک اہم ترین جو موضوع ہے، دو باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ ایک کام آپ کے لیے فرض ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ وہ جد و جہد کب کامیاب ہوگی یو ڈونٹ نو، وہ چاہے گا اللہ تو کامیاب ہوگی، ورنہ اگر آپ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کامیاب ہو گئے اللہ کے ہاں، that you have been doing your duty, you have been discharging your duty, you did whatever you could do، تو آپ کامیاب ہیں۔ باقی یہ کہ یہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس کا میرے اور آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ کتنے ہی انبیاء چلے گئے، ان کی بات کسی نے سنی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ مل گئے کہ جو جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنا خون جو ہے اس کی ندیاں بہا دیں، تو اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ لیکن وہاں بھی سمجھ لیجئے کہ آفٹر 10 years of hardest labor حضور کے پاس 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے۔ اتنی بھی طاقت آپ کی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے۔ جب فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ گئے ہیں طائف، کہ شاید طائف کا کوئی جو ہے بڑا سردار وہ اگر میرا ساتھ دے تو میں اس کام کو شاید وہاں منتقل کر دوں اپنے مشن کے ہیڈ کوارٹر کو۔ وہاں سے بھی مایوس آئے۔ تو یہ حالات اس وقت مایوسی کی انتہا تھی، جو سمجھ لیجئے کہ مکے میں داخلہ بھی ممکن نہیں تھا حضور کا۔ لہذا طائف سے جب واپس آئیں، یہ آپ میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبی، اس میں پوری تفصیل ملے گی۔ طائف میں آپ پر سخت ترین دن جو گزرے ہیں زندگی کے وہ طائف میں گزرے، پتھراؤ ہوا ہے، اور آپ کو جیسے کہ کوئی دیوانہ آ جائے آپ کے ہاں اور لڑکے چھوکرے جو ہوتے ہیں اسٹریٹ ارچنز وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، کوئی پتھر مار رہا ہو، کوئی کچھ اور کر رہا ہو، یہ نقشہ تھا حضور کا طائف میں۔ تو وہاں سے آپ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخلے کا امکان نہیں تھا۔ ایک مشرک سردار کو پیغام بھیجا، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں مکے میں۔ اس جگہ نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے خلاف آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کو پیغام بھیجا، اس نے بھی معذرت کی۔ تیسرے نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے، آپ میری امان میں ہیں۔ اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ حضور نے فرمایا یوں نہیں، آؤ باہر آؤ اور مجھے ساتھ لے کے جاؤ، اس لیے کہ اگر میں داخل ہو جاتا ہوں اندر، یعنی یہ الفاظ تو میرے ہیں جو میں اب ایڈ کر رہا ہوں، یہ آپ حضور نے فرمایا تھا کہ آ کر لے کر جاؤ، یہ تو حضور نے فرمایا، یہ وضاحت میں کر رہا ہوں کہ اگر میں ایسے داخل ہو جاؤں اور فوراً کوئی مجھے جو ہے مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے، تو وہ تو یہ کہہ سکے گا کہ مجھے کیا پتہ تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دے رکھی ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو اس کے اوپر کیا بلیم آئے گا۔ لہذا کم آؤٹ یور سیلف اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو وہ شخص آیا ہے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر، تلواریں اور نیزے لے کر، اور وہ حضور کو لے کر گیا ہے اندر، اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ لوگو محمد میری امان میں ہے، لوگو محمد میری امان میں ہے۔ یہ ہے جس امان کی وجہ سے حضور کو اس کے بعد بھی پھر 3 سال 2.5 سال مکے میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ اب اس وقت کیا حالات نظر آ رہے تھے، لیکن اسی وقت سمجھیے اسی سال 6 آدمی مدینے کے ایمان لے آئے، اگلے سال جو ہے وہ 15 ہو گئے، اگلے سال 75 ہو گئے، اور وہاں انقلاب آ گیا۔ وہاں حضور پہنچے بھی نہیں ابھی۔ تو وی نیور نو واٹ از رائٹ، دی کارنر کے پر کیا چیز آ رہی ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ باقی حالات کو دیکھ کر بعض اوقات مایوسی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری حصے میں آیا ہے کہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے رسول دعوت دے دے کر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری قوم، یہ قوم میری بات ماننے والی نہیں ہے۔ آج جو پہلا سوال یہاں ہوا تھا اسی میں نے کہا تھا
کہ جو کفار مکے میں اڑ گئے تھے کفر پر، اس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب برابر ہے ان کے حق میں آپ انہیں تبلیغ کریں اور خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات جو ہے مایوسی بھی طاری ہوتی ہے، لیکن مایوسی کا معاملہ علیحدہ، فرض کا احساس علیحدہ ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ اف یو آر اے ٹرو بلیور اٹس یور ڈیوٹی، آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہی کرنی ہے۔ کامیابی ہوتی ہے تو اگر ہم یہ کام کرتے ہوئے موت آ جائے تو کامیاب ہے ہم، اور دنیا میں ویسے بھی کامیاب اللہ کر دے تو کیا ہی کہنے ہیں، پھر تو کامیابی دنیا بھی مان لے گی۔ یہی بات سورہ توبہ میں صحابہ سے کہی گئی تھی کہ تم ان سے کہو، جب منافق ڈرا رہے تھے یہ کیا تمہارا دماغ خراب ہوا، سلطنت روما سے ٹکرانے جا رہے ہو اس گرمی کے موسم میں، شدید گرمی، قحط کا عالم، واٹ ہیز ہیپن ٹو یو؟ تو اس کا کیا کہا گیا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر کوئی شے نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور ہر تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم ہمارے لیے دو انتہائی عمدہ چیزوں کے سوا کس چیز کا خیال کر سکتے ہو؟ یا تو ہم سب فاتح ہو کر واپس آ گئے تو تم بھی کہو کہ ہاں کامیاب ہو گئے، ہم سب شہید ہو جائیں تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ ہماری تو زندگی کیا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو فیلور کا کوئی سوال ہی نہیں میرے لیے پرسنل، دیر از نو کوسچن آف اینی فیلیور ایٹ آل۔ یہ تو ایک اجتماعی جد و جہد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پاکستان میں وہ نظام آتا یا نہیں آتا، اور اگر نہیں آتا تو آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کا بڑا کوڑا اس کی پیٹھ پر پڑنے والا ہے، یا اللہ ابھی مزید مہلت دے گا؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں گمان کیے جا سکتے ہیں، قیاس کیے جا سکتے ہیں۔ یو کانٹ سے اینی تھنگ سرٹنٹی ود سرٹنٹی۔ تو اس پر بس آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہے۔ شکریہ۔